یہ خیال آتے ہی گرم گرم چائے، بکرے کی بھونی ہوئی رن اور شراب سے بھری بوتل کی تصویریں میری نظروں کے سامنے رقص کرنے لگی۔ مجھے اپنے آپ پر ہنسی آئی۔ چند منٹ پہلے مجھے دہشت اور خوف کی جو زبردست کیفیت آ رہی تھی، وہ اب سکون اور اطمینان میں بدل چکی تھی۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے۔ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی دینے والی اس تاریخی میں سرائے کا راستہ تلاش کرنا بڑا بہادری کا کام تھا۔ پھر قدم قدم پر خاردار جھاڑیاں، لیکن جلدی ہی مجھے سرائے کو جانے والا راستہ نظر آ گیا۔ قریب پہنچ کر اس عمارت کے دھندلے نقوش واضح دکھائی دینے لگے۔ دور سے وہ چھوٹی دکھائی دی تھی، مگر اصل میں یہ عظیم عمارت تھی۔ اس کے بلند دروازے پر کچھ لکھا ہوا تھا جو میں کوشش کے باوجود پڑھ نہ سکا۔ اونچے اونچے درختوں کے ایک زبردست جھنڈ نے ان کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ ایک عجیب بات میں نے یہ دیکھی کہ عمارت کے چاروں اطراف وہی پر اسرار دھند پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ دھند اپنی جگہ پر رکی ہوئی تھی۔ میں نے پوری دل جمی کے ساتھ دروازے پر زور دے کر دستک دی اور ایک لمحے تک انتظار کیا کہ شاید دروازہ کھلے، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ تب میں نے کئی مرتبہ اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندھیرے میں اتنی دیر تک چلتے رہنے کے باعث میری آنکھیں گرد و بیش کی ایشیا بخوبی دیکھنے پر قادر ہو چکی تھی، اور حیران تھا کہ علی شان عمارت کا مالک یا تو نہایت بے پرواہ قسم کا آدمی ہے، یا اسے اپنے کمرے سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا کہ اس کی حالت درست کرنے پر توجہ دے۔ اسی وقت میری نگاہ عمارت کی پیشانی پر لگے ہوئے ایک بڑے سے سفید پتھر پر پڑی، جس پر چند الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ شاید اس پتھر پر سرائے کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن بغور دیکھنے سے پتا چلا کہ اس پر عجیب مضحکہ خیز الفاظ لکھے تھے، یہاں آپ کا سفر ختم ہوتا ہے۔ میں سوچتا رہا آخر ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، مگر سوائے اس کے اور کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ پہلے پہل جس شخص نے یہ سرائے بنوائی وہ کوئی خوش مزاج اور زندہ دل قسم کا آدمی ہوگا۔ ابھی میں اس پر غور کر ہی رہا تھا کہ اسی وقت میرے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے مکان کے اندر کوئی شے حرکت کر رہی ہے۔ پھر دائیں ہاتھ کی اونچی کھڑکی کی درازوں میں سے روشنی کی ہلکی ہلکی کرنیں دکھائی دی۔ شاید کوئی شخص دروازہ کھولنے آ رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر کے کہ دستک دینے والا واپس چلا گیا ہوگا، وہ بتی بجھا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا ہوگا، یہ خیال آتے ہی میں دروازے کو پیٹنے ہی والا تھا کہ مکان کے اندر پھر کسی کے ہولے ہولے چلنے پھرنے کی آواز کانوں میں آئی۔ یہ آواز پیروں میں پہننے والے بھاری سلیپروں کے فرش پر گھسیٹنے کی آواز سے ملتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ آہٹ مکان کے اندرونی حصے سے دروازے کی آہنی زنجیر کھلنے کی آواز سنی، اور لکڑی کا بنا ہوا مضبوط اور بلند دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ دروازہ کھلا اور مجھے پہلے اپنے سامنے ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے میرے بدن میں خوف کی ایک جھرجھری سی دوڑ گئی، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری ریڑھ کی ہڈی پر کسی نے برنالی انگلی رکھ دی ہے۔ وہ ایک پاستہ قد اور چھوٹے شانوں والا مضبوط جسم کا آدمی تھا، جس کا گول چہرہ دودھ کی مانند سفید اور روشن تھا، اور گنجی کھوپڑی اندھیرے میں چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ گردن سے لے کر ٹخنوں تک اس نے سیاہ رنگ کے موٹے کپڑے کا لباس پہن رکھا تھا، مگر ان تمام عجیب باتوں کے علاوہ جس شے نے میرے جسم پر لرزہ سا طاری کر دیا وہ یہ تھا کہ اس شخص کے چہرے پر نہ بمیں تھی اور نہ آنکھیں۔ اس عجیب و غریب شخص کی پشت پر میں نے ایک نوجوان اور بے حد خوبصورت عورت کو دیکھا جو قدیم طرز کا شمع دانہ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ مرد جتنا بدصورت اور خوفناک تھا، عورت اتنی ہی حسین اور دلکش تھی۔ اس کا جسم بہت ہی خوبصورت تھا اور سیاہ آنکھیں جن میں سمندروں سی گہرائی تھی بے پناہ چمکیلی تھی۔ کالے لباس میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند دمکتا تھا۔ میں اس کا چہرہ بھی نہ بھول سکوں گا، مگر اس خوبصورت اور دلکش چہرے پر ایک شے ایسی تھی جسے دیکھتے ہی میرے دل میں اس عورت کے لیے نفرت اور کراہٹ کے شدید ترین جذبات پیدا ہو گئے۔ اس کے ہونٹ شمع کی مدھم روشنی میں اس کے پتلے پتلے ہونٹ کبوتر کے خون کی مانند سرخ تھے۔